السلام علیکم۔ ABC نیوز کی سکرین پر آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں ہمارا پاکستان۔ میں ہوں رانا شہزاد نعیم۔ آج ہمارے ساتھ ایئرپورٹ ہاؤسنگ سوسائٹی کی ایک بہت ہی پیاری شخصیت موجود ہیں، جناب چودھری عابد مختیار صاحب۔ چودھری عابد مختیار صاحب ایئرپورٹ سوسائٹی کے سابقہ صدر اور ایک بار نائب صدر بھی رہ چکے ہیں۔ آپ کے والد گرامی سوسائٹی کے بانی ممبران میں سے اور پاکستان کے سینئر سیاستدان بھی رہے ہیں۔ ان کی سوسائٹی کے مسائل کے حوالے سے جد و جہد کو ہمیشہ فرنٹ پہ رکھا جائے گا اور لوگ ہمیشہ انہیں ایک اچھے انداز میں پیش کرتے ہیں اور یاد کرتے ہیں۔ آپ کے ماموں چودھری انجینئر افتخار صاحب، وہ ایک سینئر سیاستدان ہے پاکستان تحریک انصاف کے، اور سوسائٹی کے الیکشن اور سوسائٹی کے معاملات میں بھی ہمیشہ وہ فرنٹ مین کے طور پر سامنے نظر آتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں چودھری عابد مختیار صاحب، ان سے بات کریں گے اور سوسائٹی کے مسائل پہ بات کریں گے۔ چودھری صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے؟ کیسے ہیں چودھری صاحب؟ ٹھیک ہیں آپ؟ شکر الحمدللہ، سب خیریت۔ چودھری صاحب سب سے پہلے آپ سے بات کریں گے کہ 2 بار آپ صدر ہیں، ایک بار صدر اور ایک بار نائب صدر، تو آپ نے کیسا پایا سوسائٹی کو؟ کیونکہ سوسائٹی کے معاملات تو آپ بہتر انداز میں جانتے ہیں، کیونکہ آپ رہائشی بھی ہیں سوسائٹی کے اور آپ سوسائٹی کو بہت خوبی اور قریبی انداز سے جانتے ہیں۔ تو کیا سمجھتے ہیں کہ سوسائٹی کے معاملات، سوسائٹی کے مسائل یہ کب حل ہوں گے اور کون ان کو حل کرے گا؟ سب سے پہلے تو میں ABC نیوز کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اینکر پرسن رانا شہزاد صاحب کا اور ان کے ساتھ جو کیمرہ مین ٹیم ہے اس کا بھی، کہ انہوں نے سوسائٹی کے مسائل کے حوالے سے اور موجودہ الیکشن کے حوالے سے میڈیا کا ایک مثبت کردار ادا کرنے کا فیصلہ کیا، جو کہ خوشائند بات ہے۔ اس سے پہلے بھی الیکشنز ہوتے رہے ہیں، لیکن سوشل میڈیا کے حوالے سے اور یہ جو آپ کا انٹرویوز کا جو سلسلہ ہے کسی بھی الیکشن میں نہیں چلا۔ تو میں سمجھتا ہوں اس کے ذریعے عوام کی ایک بہت بڑی تعداد کو عملی معنوں میں اور صحیح معنوں میں ہمارا پیغام پہنچنے کا موقع ملے گا۔ تو پہلے تو میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے یہاں کے ریزیڈنٹ ہونے کے ناطے یہاں کے مسائل کے حوالے سے دلچسپی کا اظہار کیا۔ اب آ جاتے ہیں سوسائٹی الیکشن کے حوالے سے۔ سوسائٹی الیکشن کے حوالے سے میں بات کرنے سے پہلے تھوڑا سا اپنا بیک گراؤنڈ ضرور بتاؤں گا، تاکہ جو نئے ممبران ہیں جو مجھے نہیں جانتے تو ان کو ذرا بات سمجھنے میں آسانی ہو۔ اس سوسائٹی میں ہم 1997 میں آئے۔ میرے والد مرحوم چودھری مختار احمد گجر صاحب اس سوسائٹی میں جب آئے، اور جب ہم لوگوں نے یہاں آ کر اپنا گھر لیا، اس وقت 8 سے 10 جو ہے نا یہاں پہ گھر تھے، اور ہم نے اپنے گھر کی بنیاد رکھی۔ تو اس کے بعد آہستہ آہستہ یہاں کے آبادی میں اضافہ ہونا شروع ہوا۔ 99 میں، 2000 میں یہاں پر جو ہے نا 200-250 گھر بن چکے تھے۔ تو اس وقت ہم نے دیکھا کہ سوسائٹی میں اسکول، پارک، مسجدیں اور گریو یارڈ کی جتنی بھی جگہ ہے، ان کے اوپر جو ہے اس وقت کی مینجمنٹ کمیٹی وہ جو ہے نا بٹا پلاٹس یا ان کو شارٹ کر کے، جو اگر 28 کنال کا اسکول ہے اس کو 4 کنال کر دیا ہے، 24 کنال پہ پلاٹنگ کر دی ہے، پارک چھوٹے کر رہے ہیں، یا پلاٹ جو ہے نا سرے سے پارکوں کے غائب کر دیے ہیں۔ تو اس کے حوالے سے میرے والد صاحب نے ایک طویل ترین جدوجہد کی، جس میں ان کے بیٹے کی حیثیت سے بھی اور ایک سوسائٹی میں سوشل ورکر کی حیثیت سے بھی اس سوسائٹی کی سیاست میں انوالو ہوا۔ تو انہوں نے اس میں اپنا بھرپور اور دلیرانہ کردار ادا کیا۔ آج اس سوسائٹی میں جو آپ کو سیوک سینٹر اور اس کے ساتھ جو ملکہ کمیونٹی سینٹر، پارکس کے ایریے اور سوسائٹی کے تینوں چاروں سیکٹروں میں جو پارک نظر آتے ہیں، یہ میرے والد صاحب کی اس طویل جدوجہد کے نتیجے میں بچے ہوئے ہیں۔ اگر وہ یہ جدوجہد نہ کرتے، اس وقت ممبران کے حقوق کے لیے آواز نہ اٹھاتے، تو یہ جو ہے نا اوپن ایریاز یہ بھی ختم ہو جاتے۔ تو اب آ جاتے ہیں موجودہ سوسائٹی کے الیکشن کے حوالے سے، جو آپ نے پوچھا ہے کہ اس کے کردار کے حوالے سے آپ بات کریں۔ میں تقریباً غالباً 26 سال سے سوسائٹی کی سیاست میں ایکٹیو ہوں، اور ابھی تو میری ایج 43-44 ہو گئی ہے۔ تو اب میں سمجھتا ہوں کہ ایک انسان کا ایک شوق ہوتا ہے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے۔ میرے لیے ایک مشن تھا، کیونکہ میرے والد صاحب نے سوسائٹی ممبران کے حقوق کے حوالے سے یہ سٹینڈ لیا، اور اس کو آگے لے کے جانے کے لیے جب ان کی ڈیتھ ہوگی تو پھر میں نے اس سیاست کو کنٹینیو کیا، کہ نہیں، لوگوں کی مجھ سے بہت توقعات تھیں کہ میں جناب سوسائٹی کی سیاست میں ایک متحرک کردار ادا کروں۔ تو اللہ کے صدقے اور اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیلے سے اللہ نے مجھے موقع دیا، اور ممبران نے مجھ سے اپنی بھرپور محبت کا اظہار کیا، اور مجھے ایک دفعہ وائس پریزیڈنٹ منتخب کیا بلا مقابلہ، اور دوسری دفعہ میں پریزیڈنٹ الیکشن لڑ کے منتخب ہوا۔ جو صاحب آپ پریزیڈنٹ بنے، چند عرصہ آپ سیٹ پہ بیٹھے، اس کے بعد آپ نے ریزائن دے دی۔ ریزائن کی وجوہات کیا تھیں؟ کس وجہ سے آپ نے ریزائن کیا؟ جی، بیسیکلی جو ہے نا بنیادی طور پر میں ایک پولیٹیکل گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں، اور میری خواہش ہوتی ہے اور میری کوشش ہوتی ہے کہ میں عوامی امنگوں کی ترجمانی کروں۔ اگر میں اپوزیشن میں ہوں تب بھی میرا کوشش ہوتی ہے کہ میں مثبت رول اور مثبت اپوزیشن کروں، اور جب مجھے اللہ تعالیٰ نے عزت سے نوازا تو اس وقت بھی میری ذہن میں یہی تھا کہ یار میں کوئی ایسا کام نہ کر بیٹھوں جس سے میرے والد گرامی یا
اس معاشرے کے لیے مجھ سے کوئی ایسا غلط کام نہ ہو جائے، ان کی ذات پہ حرف آئے، اور میں لوگوں کی توقعات پر پورا اترنے کے لیے جو میرے ذہن میں ایک مشن تھا اس کو حل کرنے کے وجہ سے جو مجھ میں صلاحیتیں تھیں، جب میں نے نظر آیا کہ منتخب ہونے کے بعد میرے ساتھ کیونکہ ٹیم کچھ زیادہ بہتر نہیں تھی تو میں اسے حل کرنے سے قاصر تھا، لیکن پھر بھی میں نے اپنے تئیں کوشش کی اور میں نے اپنے مختصر سے دور میں ڈیلیور کر کے دکھایا۔ سب پچھلے 3-4 الیکشنوں کے اندر سوسائٹی کے 3-4 الیکشن میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کرنل بنگش صاحب کے اگینسٹ کھڑے ہوئے ہیں، ان کے مخالف گروپ کو آپ نے سپورٹ بھی کیا، تو آج اس الیکشن کے اندر آپ کرنل بنگش صاحب کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، جی اس کی کوئی خاص وجہ؟ جی اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اب جو ہے نا، کیونکہ پہلے تو میں نے آپ کو بتایا سیاست میرا شوق بھی تھا اور عوامی خدمت کا جذبہ بھی تھا، لیکن جب انسان منتخب ہو جاتا ہے اس کے بعد جب مختلف عہدوں پر جا کے بیٹھتا ہے تو اس کو اصل صورتحال کا اس وقت ادراک ہوتا ہے، یا سوسائٹی کے مسائل کو اگر حل کرنا ہے یا معاملات کو حل کرنا ہے تو اس کے لیے کیا میں ہی حرف آخر ہوں؟ کیا ہم جو ہے دوسرے جو الائز ہیں یا دوسرے جو مخالفین ہیں، کیا ان کو ساتھ ملا کر اکٹھا کر کے سوسائٹی کی بہتری کے لیے نہیں سوچ سکتے؟ سوسائٹی کے لوگوں نے یہاں پر بہت سفر کیا ہے، پنڈی کی پوش ترین یہ سوسائٹی تھی اپنے دور میں، آج جو ہے نا یہ تنزلی کی طرف جو جا رہی ہے، تو اس کے ان چیزوں کو، اس کا جو ابھی گرتا ہوا معیار ہے، اس کو بہتر کرنے کے لیے ضروری تھا کہ ہم لوگ سنجیدگی کا مظاہرہ کریں، کیونکہ میں ایک سیاسی ورکر ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ زیادہ بنیادی ذمہ داری میری ہے، اور میں ایک بانی ممبر کا بیٹا ہوں جنہوں نے سوسائٹی کی سیاست کے لیے اپنا خون پسینہ، اپنی جدوجہد، اپنی دلیرانہ وار جدوجہد کے ذریعے مطلب سوسائٹی کے ممبران کی خدمات کرنے کے لیے ایک بیڑا اٹھایا تھا۔ تو میں نے اس صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے اب سیاسی طور پہ یہ کوشش کی ہے کہ میں کرنل بنگش صاحب کو جو ہے، وہ ہمارے ساتھ 2-3 الیکشن ہم مخالفت میں لڑ چکے ہیں، 2 دفعہ میں جیت بھی چکا ہوں، پچھلے الیکشن میں ہم ہار بھی گئے تھے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب لوگوں کا ایک پیج پر ہونا ضروری ہے کہ سوسائٹی کے جو سال کے مسائل ہیں وہ اکیلا ایک شخص حل نہیں کر سکتا، اور مجھے کرنل صاحب میں وہ سنجیدگی نظر آئی ہے عہدے پہ بیٹھنے کے بعد، جو میرا ان کے بارے میں ایک مائنڈ سیٹ تھا تو وہ میرا تبدیل ہوا، اور میں نے دیکھا ہے کہ واقعتاً انہوں نے سوسائٹی کے لیے کچھ نہ کچھ بہتری کی طرف اقدامات کیے ہیں، اور ان دا لانگ رن اس کے ثمرات عوام تک پہنچیں گے، اور کچھ ہم نے ابھی آخری 5-6 مہینوں میں دیکھا بھی ہے کہ کافی حد تک کرنل صاحب نے اپنی وہ جو ہے نا گرتی ہوئی ساکھ کو بحال کیا اور سوسائٹی ممبران کو ڈیلیور کیا ہے۔ جو صاحب، ہم سوسائٹی کے معاملات میں بات کرتے ہیں، سوسائٹی کے مسائل کو دیکھتے ہیں، سوسائٹی کے اندر اس ٹائم 3 مسائل سر فہرست ہیں، جن کے اندر سب سے پہلا سیکورٹی، اس کے بعد پانی، پھر گیس، بجلی تو پھر بھی آ ہی جاتی ہے، لیکن یہ 3 چیزیں جو بنیادی مسائل ہیں جو کہ کئی عرصے سے چلے آ رہے ہیں، خاص طور پہ ہمارے سیکٹر 4 میں، سیکٹر 3 کی اوپر والی گلیوں میں، ان میں تو پانی کے بہت شدید مسائل پیدا ہو چکے ہیں، تو ان کے حل کے لیے آپ کے پاس کیا پلان ہے کہ آپ نے اگر اللہ آپ کو موقع دیتا ہے تو آپ اس کے لیے کیا، آپ کی سوچ کیا ہے، یا پچھلی جو ایم سی گزر گئی ہے 3 سال، انہوں نے اپنے 3 سال پورے کیے ہیں، انہوں نے پانی کے مسائل کیوں نہیں حل کیے، کیوں ڈیلیور نہیں کیا؟ جی بہت اچھا سوال کیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایسا سوال ہے کہ جو ہر ممبر کے دل کی آواز ہے۔ سوسائٹی میں رہنے والا جو ممبر بھی جہاں پر رہائش پذیر ہے تو وہ ضرور اس سوال کا جواب سننا چاہتا ہے اور اس کا حل چاہتا ہے۔ باتیں تو اس نے بہت سن لی ہیں، اب وہ چاہتے ہیں کہ عملی معنوں میں کس نے کیا کیا ہے۔ تو میرے خیال میں ابھی سب سے بہتر بات تو یہ ہے کہ میں یہ بتاؤں کہ جب 2012 میں صدر منتخب ہوا تو اس وقت پانی کی کیا صورتحال تھی، جب میں وائس پریزیڈنٹ رہا تو اس وقت کیا صورتحال تھی۔ اچھا، 2012 میں جب ہم یہاں پر میں منتخب ہوا وائس پریزیڈنٹ، اس کے پاس اتنے اختیارات تو نہیں ہوتے، لیکن اس کے باوجود سوسائٹی ریزیڈنٹ کے حوالے سے ہم نے وہاں پر ہمارے دور میں 50 منٹ پانی آتا تھا، جو مجھے اچھے طریقے سے یاد ہے۔ اس کے بعد جب میں پریزیڈنٹ منتخب ہوا تو وہ 40 سے 45 منٹ رہا، کیونکہ آبادی بہت بڑھ رہی تھی، سیکٹر 4 جو اس ٹائم موجودہ 20 سے 25 منٹ وہ بھی ایک دن چھوڑ کے جی آتا ہے۔ اب سیکٹر 4 کا جو پانی کا بنیادی مسئلہ تھا، اس وقت جب میں 2013 میں الیکشن کمپین میں تھا تو میرے دوست ہیں ڈاکٹر اصغر رانجھا صاحب، جو آج کل ہمارے پینل میں جوائنٹ سیکرٹری کا الیکشن لڑ رہے ہیں، اور ان کے ساتھ ان کے دیگر رفقا میں کیا نام ہے، ندیم بھٹی صاحب تھے۔ ان لوگوں نے ایک میٹنگ کا ارینج کیا اور انہوں نے سیکٹر 4 کے ریزیڈنٹ کو اکٹھا کیا کہ جناب ہم جو ہے نا پانی کے حوالے سے اکٹھے ہوئے ہیں اور ہم اس پینل کو ووٹ دیں گے جو ہمیں مکمل یقین دہانی کرائے گا کہ جی پانی کا مسئلہ کون حل کرے گا۔ اس وقت وہ 200-250 کی گیدرنگ تھی، ایک مجمع تھا، اس میں ان ریٹن مجھ سے انہوں نے اسٹامپ پیپر پہ دستخط کروائے، اس کی فوٹو کاپیاں لوگوں میں ڈسٹریبیوٹ کی گئیں کہ جناب یہ چودھری عابد صاحب جو ہے نا ان ریٹن اسٹامپ پیپر پہ سائن کر رہے ہیں
اور یہ پانی کا مسئلہ ہمیں حل کر کے دیں گے۔ تو اللہ کے فضل سے اور لوگوں کے تعاون سے جب میں کامیاب ہوا تو میں نے سیکٹر 4 کا جو پانی کا مسئلہ تھا وہ 10 ماہ کی بجائے 6 ماہ میں نے حل کر کے دیا۔ میں 10 ماہ رہا اپنے دور اقتدار میں، تو میں نے سال کے اندر اندر پانی دینا تھا، جو میں نے 5 سے 6 مہینے کے اندر وہ مسئلہ حل کر دیا۔ سیکٹر 4 کے ایکسٹینشن میں میں نے 4 پانی کے یا 5 مین بور بنوائے، اس کا پانی جو ہے نا وہ میں نے وہ ادھر مین واٹر ٹینک میں پھینکا، وہاں سے ڈسٹریبیوشن لینے تھی جو ABCD بلاک میں، وہاں پر پانی جاتا تھا۔ وہ جو پانی ہے وہ 2012 سے 2016 تک بلا ناغہ سوسائٹی کے سیکٹر ABCD میں رہنے والے جو لوگ ہیں اور سیکٹر 4 کے لوگ ہیں وہ خود بتا سکتے ہیں کہ اس وقت پانی آتا رہا ہے کہ نہیں۔ اس کے بعد جو دونوں MCs ابھی جو موجودہ بھی گزری ہے یا گزر رہی ہے، اور اس سے پہلے جو موجودہ مینجمنٹ ہے جو گزری ہے، انہوں نے اس حوالے سے کیوں پانی کے ریسورسز پیدا نہیں کیے، کیا نہیں کیا، وہ بہتر بتا سکتے ہیں۔ میں اپنی ذات کی حد تک بتا رہا ہوں کہ میں نے اپنے دور میں یہ ڈیلیور کیا، اور اب کیونکہ میں کرنل بنگش صاحب کو سپورٹ کر رہا ہوں، پانی کا مسئلہ تو فی الحال انہوں نے بھی حل نہیں کیا، لیکن مجھے نظر آتا ہے ان میں سنجیدگی بھی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میرے چھوٹے بھائی چودھری ماجد مختار وہ وائس پریزیڈنٹ کی سیٹ پر امیدوار ہیں، تو میں تمام امیدواروں کی نسبت اپنی زیادہ ذمہ داری محسوس کرتا ہوں کہ میں جو بات کروں گا یا میری فیملی ممبر جو بات کرے گا، انشاءاللہ تعالی ہم عوام کے حقیقی نمائندہ ہونے کی حیثیت سے اس کو جلد اور فی الفور طور پر حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور پانی کے مسائل کے حوالے سے انشاءاللہ تعالی میں آپ کو یقین دہانی دلاتا ہوں کہ پہلے 6 ماہ میں انشاءاللہ تعالی اللہ خیر کرے گا ہم آپ کو پانی کا تحفہ دیں گے۔ تو سب سے مین چیز ہے کہ روڈز کی حالت انتہائی ناگفتہ بے تھی آج سے کوئی 8-9 مہینے پہلے۔ کرنل صاحب نے وہ بھی مین روڈز بنا دی ہیں۔ گیس پریشر کا بھی بہت بڑا پرابلم تھا، وہ بھی اس مینجمنٹ کمیٹی نے حل کر دی ہے۔ اب ہم سمجھتے ہیں کہ پانی کے حوالے سے جو ہمیں ایک پالیسی بنانی ہے، کیونکہ پانی جو ہے نا جب تک کہ ہم سب لوگ اکٹھے نہیں ہوں گے کہ یا گورنمنٹ سے فنڈ لیں یا کوآپریٹو ڈپارٹمنٹ سے لیں یا سیاسی نمائندوں سے لیں، اس معاملے کو حل کرنے کے لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میں نے اسی لیے ساتھ دینے کا فیصلہ کیا ہے کہ یار اگر میں آ کے میں بھی ڈیلیور نہیں کر سکا تو یہ کیسے کر لیں گے؟ اعلیٰ دین کا چراغ کسی کے پاس نہیں ہے، تو ہمیں اپنے مسائل کو حل کرنے کے حوالے سے لوگوں کو برداشت کرنا ہوگا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ کرنل صاحب نے وہ جو بگڑے ہوئے مسائل تھے انہوں نے بڑی سنجیدگی سے، دیر ضرور ہو گئی ہے لیکن ابھی لیگلی طور پر ایئرپورٹ سوسائٹی کا ہر ممبر یہ محسوس کرتا ہے کہ کرنل بنگش صاحب نے حقیقی معنوں میں آخری 8-9 مہینوں میں جو کارکردگی دکھائی ہے، اس کی بنیاد پر اس کو ان سے امید ہو چلی ہے کہ جناب انشاءاللہ ہمارے تمام مسائل کو یہ انتظامیہ کمیٹی ایڈریس کرے گی۔ میں ذاتی طور پر 20-25 سال سے ان کے سیاسی حریف رہا ہوں، آج میں بھی قائل ہو گیا ہوں، اور مجھے پتہ ہے کہ اگر جو کمی کوتاہی ان میں ہے، ہم جیسے سیاسی لوگ اگر جب اس میں آئیں گے تو میرا بھائی اگر انشاءاللہ تعالیٰ چھوٹا ماجد مختار اگر منتخب ہو جاتا ہے، وہ بھی چیئرمین ڈیولپمنٹ کمیٹی ہوگا۔ تو جس طریقے سے میں نے سیکٹر 4 کو پانی دیا تھا، اسی طریقے سے سیکٹر 1, 2, 3 اور 4 کو پانی دینے کے حوالے سے میں مکمل ذمہ داری کا یقین دلاتا ہوں، گروپ لیڈر ہونے کے حوالے سے، سرپرست اعلیٰ ہونے کے حوالے سے، رہبر انقلاب گروپ کے، کہ آپ ہم سب سے امید رکھیں، اور جو میری ذات سے لوگ یا میرے والد صاحب کی وجہ سے یا سوسائٹی ممبران میری جد و جہد کی وجہ سے مجھے سپورٹ کرتے ہیں، انہیں یقین ہونا چاہیے کہ انہیں کسی بھی قسم کی ان مسائل کے حل کے حوالے سے پریشانی نہیں ہوگی، اور جلد از جلد ترجیحی بنیادوں پر یہ مسائل حل ہوں گے۔ صرف اور صرف الیکشن پروسیس میں آپ نے ان لوگوں کا ساتھ دینا ہے جو سوسائٹی کو آگے لے کر جائیں، یہ نہ ہو کہ سوسائٹی کا جو موجودہ معیار ہے اس سے بھی نیچے گرا دیں۔ تو میرے خیال میں ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا گروپ جو ہے وہ سوسائٹی کے ممبران کی حقیقی معنوں میں ترجمانی کر رہا ہے، اور ہم ہی وہ لوگ ہیں جو سوسائٹی کی پرانی قیادت ہے اور موجودہ قیادت ہے، اس کا نچوڑ یہ پینل ہے۔ تو ہم سب لوگوں کو اکٹھے ہو کر مسائل حل کرنے کے حوالے سے کوئی پرابلم نہیں ہوگی، اور لوگ اچھے کی امید ہم سے رکھیں، انشاءاللہ تعالی ہم عملی معنوں میں لوگوں کو ڈیلیور کر کے دکھائیں گے۔ ناظرین، ہمارے ساتھ موجود تھے چودھری عابد مختار صاحب۔ انشاءاللہ دوبارہ نئے پروگرام کے ساتھ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے، اس وقت کے لیے اللہ حافظ۔